تو ہم سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم حقیقی ہیں. ہماری خوشی، ہمارا درد، ہماری دنیا کی یہ ٹھوس چیزیں، یہ سب ہمارے لیے سب سے بڑی حقیقت ہیں. لیکن کیا ہو اگر یہ سب اتنا حقیقی نہ ہو جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہو اگر ہمارا وجود، یہ ساری کائنات، محض ایک عکس ہو؟ آج ہم ایک ایسے متن میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جو ہماری حقیقت سے متعلق اس بنیادی مفروضے کو چیلنج کرتا ہے. جی، اور اس سفر میں ہمارے رہنما ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، اور ہمارا ذریعہ ہے ان کا ایک مشہور رسالہ معارف لدنیہ. معارف لدنیہ. اور یہ کوئی عام فلسفیانہ بحث نہیں ہے، یہ ایک عارف کے مشاہدے پر مبنی ہے جو ہمیں وجود کی تہوں کے اندر لے جاتا ہے اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان اصل رشتہ کیا ہے. بالکل. تو ہمارا آج کا مقصد اس پیچیدہ نقشے کو سمجھنا ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر وجود صرف ایک ہی ذات کا ہے تو یہ کثرت، یہ میں اور آپ، یہ اربوں کہکشائیں، یہ سب کہاں سے آئیں؟ نظر آتی ہے وہ کس طرح ظاہر ہوئی. اور اس میں کچھ خاص اصطلاحات بھی آئیں گی، ہے نا؟ جی آئیں گی، لیکن ہم انہیں ایک ایک کر کے ان کے اصل معنی کو محسوس کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں جس نے ہمیشہ سے مفکرین کو پریشان کیا ہے. اگر خدا ایک ہے، ناقابل تقسیم ہے، تو پھر یہ لاتعداد چیزیں، یہ کثرت، یہ کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہی تو اس بحث کا نقطہ آغاز ہے. متن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا حل تخلیق کے عمل کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے میں ہے. اچھا. ذریعہ مواد ہمیں ایک اصطلاح دیتا ہے، شیونات. یہ شان کی جمع ہے. اس سے مراد ہیں ذات الہی کے اندرونی احوال، یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ لامتناہی قابلیتیں. ایک منٹ، اندرونی احوال؟ تو مطلب یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں جنہیں خدا نے بنایا؟ بالکل نہیں، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے. یہ شیونات ذات سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ عین ذات ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آگ کی مثال لی جا سکتی ہے. آگ کی شان ہے جلانا اور روشن کرنا. اب یہ جلانا اور روشن کرنا آگ سے الگ تو کوئی وجود نہیں رکھتا نا؟ نہیں، وہ تو آگ کی فطرت کا حصہ ہے. بالکل. آپ آگ کو اس کی جلانے کی صلاحیت سے الگ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ شیونات ذات حق کا ہی لازمی حصہ ہیں. تو اگر میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں موجود ہر چیز کی بنیاد، ہر قابلیت، چاہے وہ پھول کا کھلنا ہو یا ستارے کا چمکنا، یہ سب ازل سے ذات حق کے اندر ایک شان کے طور پہ موجود تھیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا. یہ کائنات کی تمام ممکنہ صورتیں ذات باری تعالیٰ میں بالقوہ موجود تھیں. متن کے مطابق حق تعالیٰ نے ان شیونات کو واحدیت کے مرتبے میں جانا. واحدیت؟ جی، یہ وہ مرتبہ ہے جہاں کثرت کا ظہور تو ہوتا ہے مگر صرف اور صرف علم الہی میں. خارج میں یعنی حقیقی دنیا میں اب بھی صرف وحدت ہی ہے. یہ تو ایک آرکیٹیکٹ کے ذہن میں موجود بلو پرنٹ کی طرح لگتا ہے. گھر ابھی بنا نہیں ہے لیکن اس کا ہر پہلو، ہر کمرہ، ہر دروازہ اس کے ذہن میں ایک مکمل نقشے کے طور پر موجود ہے. بہترین مثال ہے. یہ کائنات کا ایک مکمل علمی بلو پرنٹ ہے. اس مرتبے میں ہر چیز اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ خدا کے علم میں ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی خارجی وجود نہیں. سب کچھ علم کے دائرے میں ہے. ٹھیک ہے، میں بلو پرنٹ کی مثال کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن بلو پرنٹ میں بھی ایک دروازہ کھڑکی سے الگ ہوتا ہے، ایک دیوار فرش سے ممتاز ہوتی ہے. یہ امتیاز، یہ دوسرے پن کا احساس ایک واحد اور یکتا ذات کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ یہاں آ کر تو منطق جواب دے جاتی ہے. آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے. اس کا تعلق علم کی فطرت سے ہے. متن بتاتا ہے کہ علم کا تقاضا ہی یہ ہے کہ معلوم اشیاء ایک دوسرے سے ممتاز ہوں. اچھا. جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو آپ لامحالہ اسے دوسری چیزوں سے الگ کر کے جانتے ہیں. جاننے کا عمل ہی امتیاز پیدا کرتا ہے. یعنی یہ کہنا کہ خدا اپنی شیانات کو جانتا تھا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں امتیاز پیدا ہو گیا؟ جی ہاں، علم الہی میں ان شیانات میں تمیز یعنی امتیاز پیدا ہوا. ہر شان دوسری سے ممتاز ہو گئی اور اس کا ایک الگ تشخص قائم ہو گیا. صحیح. جیسے اس آرکیٹیکٹ کے ذہن میں دیوار کا تصور دروازے کے تصور سے الگ ہے، حالانکہ سب کچھ ابھی صرف ایک ہی ذہن میں ہے. اسی علمی دائرے میں ان ممتاز شدہ شیانات کو
ممکنات کا نام دیا گیا۔ ممکنات یعنی پاسبلٹیز، وہ چیزیں جن کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی پریشان کونے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میری پہچان، جو چیز مجھے میں بناتی ہے اور آپ نہیں، وہ اس امتیاز پر مبنی ہے کہ میں کچھ اور نہیں ہوں۔ جی۔ تو کیا میری حقیقت کا ایک بڑا حصہ نہ ہونے پر قائم ہے؟ یہ تو بہت عجیب سوچ ہے۔ یہ عجیب ضرور ہے، لیکن اس نظریے کے مطابق یہی حقیقت ہے۔ یہاں وہ مشہور عربی قول آتا ہے، وہ بِضِدِّہَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، یعنی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ صحیح۔ آپ روشنی کے تصور کو اندھیرے کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اچھائی کو برائی کے بغیر۔ تو ہر چیز کا جو الگ تشخص ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کچھ اور نہیں ہے، یہ نہ ہونا ہی عدم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ممکن کا تشخص عدم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اس ممکن سے پھر کیا مراد ہے؟ یہ تو وجود اور عدم کے بیچ میں لٹکی ہوئی کوئی چیز لگتی ہے، اس کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بالکل، اسی لیے متن میں اسے برزخ کہا گیا ہے، ایک درمیانی حالت۔ یہ کوئی جگہ نہیں بلکہ ایک تصوراتی کیفیت ہے۔ اور اس کی دو جہتیں ہیں جیسا کہ متن میں لکھا ہے۔ جی، اس کی دو جہتیں ہیں۔ اپنی اصل یعنی ذات الہی کی نسبت سے اس کا رخ وجود کی طرف ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ذات حق پر ہے۔ لیکن اپنے امتیاز اور تشخص کی نسبت سے اس کا رخ عدم کی طرف ہے، کیونکہ اس کی پہچان ہی اس کے غیر سے ہے۔ تو اگر میں اسے اپنے لفظوں میں بیان کروں، ایک ممکن ایک سکے کی طرح ہے۔ اس کا ایک رخ خالص وجود سے جڑا ہے جو اس کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ جو اسے اس کی منفرد شکل اور پہچان دیتا ہے وہ عدم یعنی نہ ہونے سے متعین ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی بہترین تشریح کی ہے۔ ہر ممکن چیز اسی تناؤ کی حالت میں ہے، وہ خود سے نہ تو موجود ہے اور نہ ہی معدوم۔ یہ سب ناقابل یقین حد تک تجریدی اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ اب بھی علم الہی کے دائرے میں ہو رہا ہے۔ جی، ابھی تک؟ اب میرے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹھوس مائکروفون جس میں بول رہا ہوں، یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے بہت حقیقی اور خارجی محسوس ہوتی ہے۔ یہیں پر یہ نظریہ ایک انتہائی انقلابی موڑ لیتا ہے جو ہمارے روزمرہ کے تجربے کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کیا؟ متن کہتا ہے کہ یہ علمی صورتیں، یہ ممکنات خارج میں قطعاً کوئی وجود نہیں رکھتی اور علم کے دائرے سے کبھی باہر نہیں آتی۔ بلو پرنٹ کبھی بھی حقیقی عمارت نہیں بنتا۔ کیا مطلب؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں، چھو رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ اگر یہ وہ علمی صورتیں نہیں ہیں تو کیا یہ ایک وہم ہے؟ وہم کی اصطلاح یہاں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک خاص مطلب ہے۔ متن کہتا ہے کہ خارج میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ ان علمی صورتوں کے آثار یعنی نشانات اور احکام یعنی خصوصیات ہیں، خود وہ صورتیں نہیں۔ آثار اور احکام، جیسے آگ کا اثر گرمی اور روشنی ہے، لیکن گرمی خود آگ نہیں ہے۔ ہم صرف آثار اور احکام سے معاملہ کر رہے ہیں، اصل شے سے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم صرف اثرات کا تجربہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اثرات تو کسی چیز پر ظاہر ہو رہے ہوں گے نا۔ یہ گرمی کہیں تو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خارجی دنیا، یہ کائنات آخر ہے کیا؟ اور یہاں اس نظریے کی سب سے گہری بات سامنے آتی ہے۔ متن کے مطابق یہ آثار و احکام بھی خارج میں عین ذات حق ہیں۔ یہ بھی عین ذات حق ہیں؟ جی، کیونکہ خارج میں احدیت مجردہ یعنی ذات واحد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خارج میں دوئی یا کسی دوسری چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، صرف ایک ہی وجود ہے اور یہ تمام اثرات اسی ایک وجود پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ممکنات کا الگ سے کوئی خارجی وجود ایک توہم اور غلط فہمی ہے، لیکن عرفانی تجربے کے علاوہ ہمارے پاس حواس خمسہ کا تجربہ بھی ہے۔ سائنس کی پوری بنیاد اسی ٹھوس حقیقت پر ہے جسے ہم ناپ سکتے ہیں۔ دیکھیں، متن اس کو مسترد نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نوعیت بیان کرتا ہے۔ ارباب کشف و عرفان یعنی وہ لوگ جو روحانی بصیرت رکھتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر یہی کہتے ہیں کہ حقیقی وجود صرف ایک ہے اور یہ کثرت جو ہمیں نظر آتی ہے یہ ایک وہم ہے۔ اور سائنس ان آثار اور ان کے قوانین کو ناپ رہی ہے، اور وہ قوانین بالکل حقیقی ہیں، لیکن وہ اس وہم کے اندر کے قوانین ہیں۔ وہ اس کی بنیادی حقیقت کو نہیں بلکہ اس کے ظاہری رویے کو بیان کر رہی ہے۔ اچھا،
اگر کچھ بھی حقیقی معنوں میں بنایا ہی نہیں گیا، اگر کوئی چیز علم کے دائرے سے باہر آئی ہی نہیں، تو پھر تخلیق یا خلق کے عمل کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے آخر کیا کیا؟ یہ اس پوری بحث کا مرکزی سوال ہے۔ متن کے مطابق اس وہم کی وجہ ایک خاص نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان علمی صورتوں اور اس ظاہری وجود کے درمیان قائم کر دی ہے۔ ایک نسبت، ایک تعلق اور متن کہتا ہے کہ اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ یہ تو ایک فلسفیانہ راہ فرار جیسی بات لگتی ہے۔ کیا ہمیں بس یہ مان لینا چاہیے کہ یہ ایک راز ہے؟ شاید راہ فرار نہیں، بلکہ انسانی عقل کی حدود کا اعتراف ہے۔ لیکن متن ہمیں مکمل طور پر اندھیرے میں نہیں چھوڑتا۔ وہ اس ناقابل فہم نسبت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اور خوبصورت تمثیل پیش کرتا ہے۔ آئینے کی تمثیل؟ آئینے کی تمثیل؟ یہ میں سننا چاہوں گا۔ تصور کریں کہ ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ آئینے میں اس کا ایک عکس نظر آتا ہے۔ یہ عکس بظاہر حقیقی لگتا ہے۔ جی، اس کی شکل ہے، رنگ ہے، وہ حرکت کرتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ اسے پکڑ نہیں سکتے، یہ صرف ایک ظہور ہے۔ اور یہ عکس اس شخص اور آئینے کے درمیان ایک تعلق یا نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ شخص ہٹ جائے تو عکس بھی غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اس پورے عمل سے آئینے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آئینہ عکس دکھانے کے باوجود اپنی اصل حالت پر، یعنی بے رنگی اور صفائی پر قائم رہتا ہے۔ صحیح، عکس کی وجہ سے آئینہ خود سرخ یا نیلا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا ازل میں تھا، تنہا اور یکتا۔ واہ! اس کی ذات میں کوئی تبدیلی، کوئی کثرت داخل نہیں ہوئی۔ یہ کائنات، یہ ممکنات اس کے وجود کے آئینے میں ان علمی صورتوں کا ایک عکس ہے۔ اور خلق کا عمل؟ خلق کا عمل اسی نسبت کو قائم کرنے کا نام ہے جس کی وجہ سے یہ عکس نظر آنے لگا۔ ہمارا وجود ایک عکس کی طرح ہے، حقیقی نہیں۔ یہ سوچ ہی ذہن کو ہلا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک ایسے عکس کو حقیقت سمجھ کر جی رہے ہیں جس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو میری خوشی، میرا غم، یہ سب ایک فلم کے کردار کی خوشی اور غم کی طرح ہیں؟ جی، جو اس فلم کی دنیا میں تو حقیقی ہے، لیکن اس کی کوئی حتمی آزادانہ حقیقت نہیں۔ آپ نے اس کے جوہر کو پکڑ لیا ہے۔ یہ تجربات عکس کے لیے حقیقی ہیں، لیکن عکس خود حتمی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک سادہ سوال سے آغاز کیا تھا کہ اگر خدا ایک ہے تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ اور ہم ایک ایسی کائنات تک پہنچے ہیں جو بنیادی طور پر ایک آئینے میں نظر آنے والا عکس ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح ذات الہی کی ذاتی کیفیات یعنی شیونات علم الہی میں ممتاز ہو کر ممکنات کہلائیں۔ جی، اور پھر ہم نے یہ چونکا دینے والا نقطہ سمجھا کہ ان ممکنات کا اپنا کوئی خارجی وجود نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ان کے آثار و احکام ہیں جو ایک پر اسرار نسبت کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور آئینے کی تمثیل نے یہ واضح کیا کہ کائنات کے اس وسیع و عریض ظہور کے باوجود ذات الہی اپنی اصل وحدت پر قائم ہے، بالکل اس آئینے کی طرح جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ سب کچھ ایک عظیم الشان الہی وہم ہے۔ اصل نقطہ یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی اور تجربات کو جھٹلا دیں، بلکہ ان کی اصل نوعیت کو سمجھ لیں۔ درد عکس کے لیے حقیقی ہے، خوشی عکس کے لیے حقیقی ہے، لیکن عکس خود حتمی حقیقت نہیں ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ اس عکس میں رہتے ہوئے اس اصل حقیقت کو پہچانیں جس کا یہ عکس ہے۔ ہم ایک ایسے آئینے میں جی رہے ہیں جس میں حقیقت کا عکس نظر آ رہا ہے، اور ہم اس عکس کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا تصور ہے۔ اس نے حقیقت کے بارے میں ہمارے عام فہم کو بالکل الٹ دیا ہے۔ یہی عرفانی مباحث کی خوبصورتی ہے۔ وہ آپ کو چیزوں کو ایک بالکل مختلف اور شاید زیادہ وسیع زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو آخر میں سامع کے لیے ایک غور طلب نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ متن میں کہا گیا کہ جس نسبت سے یہ کائنات ظاہر ہو رہی ہے اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ اگر ہماری تخلیق کی بنیاد ایک ایسے تعلق پر ہے جسے ہماری عقل پوری طرح کبھی سمجھ نہیں کر سکتی، تو حقیقت کی تلاش کے بارے میں یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کے راز کو جاننے کی آخری منزل اس کی منطقی وضاحت میں نہیں، بلکہ اس بھید کے سامنے حیرت اور تسلیمیت میں ہے؟